بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید باری تعالیٰ ایمانیات کے باب میں آج ہم دوسری نشست آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آج انشاءاللہ مزید سیکھیں گے کہ شرک کیا ہے۔ عمومی طور پر معاشرے میں اس پر بحثیں چلتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا جاننا سمجھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ شرک کا اردو میں لفظ شراکت بولا جاتا ہے اور انگلش میں پارٹنرشپ، اور اس کی اختصار کے ساتھ تعریف یہ کی کہ دو افراد کا ایک ہی چیز میں برابر کا شریک ہونا شراکت کہلاتا ہے۔ دو افراد کا ایک ہی چیز میں برابر کا شریک ہونا شراکت کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ ذات باری تعالیٰ کی شریک بن سکے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق میں سے چیز ایسی نہیں ہے جو اس حیثیت کی مالک ہو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شریک بن سکے۔ اب مشرکین انہوں نے یا پہلی امتوں میں سے جو شرک ہوا، وہ شرک اصل میں یہ تھا کہ وہ افراد جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنایا، وہ نہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے کوئی ایسی خبر دی گئی۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ اپنے فاسد نظریات کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے شریک نہ تھے، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اور وہ مورتیاں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مبارک بندے سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں ان کو جو وہ شریک ٹھہرا دیا۔ اب یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، یہاں لکھنے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون سی چیز تھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلے میں جو وہ شریک بنایا، کہاں پر جا کر جو وہ شرک کی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور ایک ہے لائق عبادت ہونا۔ لائق عبادت ہونا، اب مشرکین جتنے بھی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جن کو جو وہ شریک ٹھہرایا، وہ اس کیفیت میں شریک ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، اس کیفیت میں شریک ٹھہرایا۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ، الہ جو ہے اس میں دو وصف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، دو کیفیات پائی جاتی ہیں، واجب الوجود ہونا اور لائق عبادت ہونا۔ اور مشرکین کا جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو مخلوقات ہیں ان میں سے افراد کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو ہے وہ شریک بنایا، حالانکہ جو ہے وہ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے شریک نہ تھے جن کو بنایا گیا۔ اب ساتھ ہی ہم نے یہ سمجھنا ہے معزز حاضرین کہ کیا اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر شرک کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ معزز حاضرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، مستدرک الحاکم کی حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، لیکن جس طرح پہلی امتوں میں شرک ہوتا تھا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، شجر و حجر کی پوجا کی جاتی تھی، اس طرح میری امت میں شرک کا معاملہ نہیں ہوگا، لہذا اس امت کے اندر جو وہ شرک کی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، ایک ہے کہ کسی بھی شے کو لائق عبادت مان لینا، ٹھیک ہے، یہ کیفیت یعنی کہ ان دونوں اوصاف کو کسی فرد میں مانا جائے یا دونوں میں سے کسی ایک وصف کو کسی فرد میں مانا جائے تو وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کی کیفیت جو وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیفیت کیا ہے معزز حاضرین؟ وہاں ابھی میں آپ کے سامنے اس اگلے کلپ میں اس بات کی جو وضاحت پیش کرتا ہوں، ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔